حکومت نے ملک میں جاری گیس بحران سے نمٹنے کے لیے بڑے ایکشن پلان کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی شعبے میں اصلاحات اور ادارہ جاتی ہم آہنگی بڑھانے پر زور دیتے ہوئے گیس کی فراہمی، قیمت اور طلب کے مؤثر انتظام کے لیے جامع حکومتی فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ کونسل NCMC کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت مربوط نظام متعارف کرایا جائے گا اور پاور ٹاسک فورس کے اقدامات بھی اسی دائرہ کار میں لائے جائیں گے۔ سیکورٹی پیٹرولیم سے تفصیلی بریفنگ طلب کر لی گئی ہے، جبکہ گیس اصلاحات پیش رفت رپورٹ 8 مئی تک جمع کرانے اور ماہانہ بنیادوں پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیس سپلائی بہتر ہونے تک نئے RLNG کنیکشنز عارضی طور پر معطل رہیں گے، جبکہ تلاش و پیداوار کمپنیوں سے ہفتہ وار رپورٹس طلب کر لی گئی ہے۔ حکومت نے گیس کی طلب و رسد میں توازن قائم کرنے اور گھریلو گیس منصوبہ بندی میں بڑی تبدیلیوں کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کے اوقات کے اثر نو جائزے اور نقصانات میں کمی کے اقدامات تیز کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وفاق کی جانب سے NFC ایوارڈ، بجلی، گیس اور دیگر امور میں صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق 6 مئی کو صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، جبکہ ایمرجنسی سروسز کو استثناء حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ کو ذاتی معالجین کی نگرانی میں علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی اور انہیں اہل خانہ و وکلاء سے ملاقات کی اجازت نہ دینا غیر انسانی اور غیر قانونی ہے۔ برسٹل کے ایک رہائشی علاقے میں پرسرار دھماکے نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں ایک مرد اور ایک خاتون موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ زوردار دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، جس کے بعد علاقے کو فوری طور پر گھیرے میں لے لیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور فورینزک ٹیمیں موقع پر پہنچ کر تحقیقات میں مصروف ہیں، جبکہ پولیس نے واقعے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ اور حساس کیس ہے اور دھماکے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ حکام کے مطابق درجن افراد کو عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا، تاہم بعد میں بیشتر کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ متاثرہ گھر کو سیل کر کے علاقے میں سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان اماراتی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق ایران کی جانب سے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون حملے کیے گئے، جن میں 3 افراد معمولی زخمی ہوئے اور فجیرہ میں ایک پیٹرولیم تنصیب پر آگ بھڑک اٹھی، جبکہ دبئی اور شارجہ ایئرپورٹس پر پروازیں عارضی طور پر معطل کی گئیں۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے ان حملوں کو امریکی مہم جوئی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مزید حملوں کی صورت میں ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے آئندہ بجٹ 2026-27 کی تیاری کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ابتدائی ورچوئل مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اہم مالی اہداف طے کیے جا رہے ہیں، جبکہ IMF نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی نہ دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مالی بوجھ سے بچنے کے لیے توانائی اور ایندھن کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے۔ بجلی اور توانائی کے نرخوں سے متعلق ریگولیٹری اداروں کی تجاویز پر فوری عمل درآمد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس چھوٹ اور رعایتیں کم رکھنے، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے، سیلز ٹیکس استثنا میں کمی اور سرکاری اخراجات مزید کم کرنے کی تجاویز شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس ٹو GDP شرح میں کم از کم 1% اضافہ اور قرضوں کے بوجھ میں کمی کے اقدامات بھی زیر غور ہیں، جبکہ معاشی اصلاحات کے نتیجے میں آئندہ مالی سال کے درمیانی عرصے میں شرح نمو 5.5% تک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چارسدہ کی معروف مذہبی شخصیت، سابق رکن صوبائی اسمبلی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ ضلع چارسدہ کے علاقے اتمانزئی میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا محمد ادریس اس وقت نشانہ بنے جب وہ دورہ حدیث کے لیے دارالعلوم اتمانزئی جا رہے تھے۔ واقعے میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ مولانا کو فوری طور پر DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ بعد ازاں ان کی میت ہسپتال لائی گئی،
جہاں ہزاروں عقیدت مند پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال لمحہ فکریہ ہے اور ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں حالیہ کشیدگی اور واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی بحران کا حل فوجی طاقت کے ذریعے ممکن نہیں۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، جبکہ پاکستان کی کوششوں کے باعث ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں کچھ پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ ایسے عناصر سے محتاط رہے جو اسے کسی بڑے تنازع میں دھکیل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی بالواسطہ طور پر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور امریکی منصوبے پروجیکٹ فریڈم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب آبنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل پر اثر انداز ہو رہی ہے اور خطے میں سفارتی کوششوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔